اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز خلق میں ہوں آپ کا میزبان عمران ناصر۔ خواتین و حضرات، عید سے پہلے سیاسی پنڈتوں نے یہ پیشن گوئیاں کی تھی کہ عید کے بعد احساب کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہوگا اور نیب کی کارروائیوں میں تیزی آئے گی، اور نیب کی کارروائیوں کی تیزی نظر بھی آئی۔ اور اسی سلسلے میں آج مسلم لیگ نون کی مریم نواز، جو کہ نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کی پیشی تھی نیب کے اندر، اور کل عثمان بزدار صاحب کی پیشی ہے، اور اس سے بعد 13 اگست کو کرامت کھوکھر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے لاہور سے، ان کی بھی پیشی ہے نیب کے اندر۔ لیکن آج ہم ذرا اسپیسیفک بات کریں گے کہ آج مریم نواز صاحبہ کو نیب نے طلب کر رکھا تھا، اور جو صورتحال آج نیب کے آفس کے باہر ہوئی اور جو کچھ ہوا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جانا چاہوں گا۔ 1997 جب میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے، اور ان کے اور سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب کے درمیان کچھ معاملات کے اوپر خاصی گرمی سردی دیکھنے میں آئی، اور سپریم کورٹ نے کچھ کیسز کے اندر سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو لگا کہ انہیں سزا ہو جائے گی، اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، وہ کیس وہیں رہ گیا، اور چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت گھر جانا پڑا، اور اس کے آفٹر کانسیکوینسز مسلم لیگ نون نے بھی فیس کیے۔ کافی سارے مسلم لیگ نون کے رہنما، جن میں کافی بڑے نام تھے، اختر رسول تھے، میاں منیر تھے، اور طارق عزیز مرحوم، وہ بھی اس وقت ایم این تھے مسلم لیگ کے، یہ سب لوگ سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے تھے۔ آج ایک دفعہ پھر کچھ ایسی صورتحال سامنے آئی جب نیب دفتر میں مریم نواز پیشی کے لیے آئیں، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کلیم حفیظ صاحب تجزیہ نگار ہیں، دنیا ٹی وی سے بھی مستقل ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی بڑا نام ہے، اور ملک کی سیاست کو کافی حد تک سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم کلیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا کلیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج صبح کیا صورتحال نظر آ رہی تھی نیب دفتر کے باہر جب مریم نواز نے پیشی کے لیے آنا تھا، تو کیا ایک وہاں پہ صورتحال تھی؟ بائی چانس صبح میرا وہاں سے گزر ہوا نیب آفس کے سامنے سے، کیونکہ میری جو رہائش ہے وہ نیب آفس سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے ایک سوسائٹی میں ہے، اور جیسے میں آج گھر سے نکلا اپنے آفس کے لیے، اور جیسے میں نیب سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا، تو ٹریفک بہت برے طریقے سے جیم تھی، اور لوگ بہت پریشان تھے، لوگ اپنے دفاتر کے لیے جانا چاہ رہے تھے، اور ایک ایمبولینس بھی جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو جیسے کیسے بھی کوشش کر کے میں آگے روانہ ہوا، اور آگے جب میں نیب کے قریب پہنچا تو وہاں پتہ چلا کہ آج کسی کی حاضری ہے نیب کے دفتر میں۔ تو پہلے تو لمحے مجھے لگا جیسے کہ کوئی بہت بڑے مجمع میں لوگ کھڑے ہیں، اور وہ اتنے پرجوش ہیں جیسے وہ کشمیر کو آزاد کروانے جا رہے ہیں۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بہت خوش ہوا کہ 14 اگست آ رہی ہے، اور لوگوں میں ایک ہمت حوصلہ آ گیا، اور وہ کشمیر کو آزاد کروانے جانے لگے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لمحات آگے گیا تو پتہ چلا جی کہ مریم بی بی آج نیب میں آ رہی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ پیشی ہے نیب کے اندر۔ تو جیسے میں تھوڑا سا کراس کر کے نیب کو بڑی مشکل سے وہاں سے میں نکلا، اور میں جب تھوڑا سا آگے پہنچا تو آگے مزید جو ہے وہ ریلیاں آ رہی تھیں، اور تمام ریلیاں آرگنائز تھیں۔ مریم نواز نے پریس کانفرنس کی آج کہ میرے نالج میں نہیں تھا، اور نہ ہم نے ان کو بلایا، اور یہ خود سے لوگ آئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پراپرلی نہیں کر رہا، انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، لوگوں کو جسٹ ویسے ہی پکڑتا ہے وداؤٹ اینی ثبوت، جو ہے وہ ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جو مجھے لگا، جو میں پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب ریلیاں آرگنائز تھیں، اور ان تمام ریلیوں کو پراپرلی لوگ لیڈ کر رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ عوامی لیڈر کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ ایک پلاننگ نظر آئی آپ کو کہ آج یہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے کہ مریم بی بی جو ہے وہ نیب کے اندر پیشی پہ نہ جا سکتی۔ 100%، کیونکہ جب میں نیب کے آفس کے سامنے نکلا تب میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو ایسا سمجھا جیسے کشمیر آزاد کرنے جانے لگے ہیں، اور پراپرلی ان کو یہ چیز گائیڈ کی گئی تھی کہ انہوں نے اس اگریسو بیہیویئر کے ساتھ وہاں جانا ہے، اور پولیس کے ساتھ ان کا آپس میں کلیش ہو، کیونکہ پولیس کا تو کام ہے کہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، جتنی بھی پبلک کی حفاظت کے لیے پولیس جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی کوئی وائلیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایک
मुकर्ररा जगह से हट के जो आगे इजाज़त नहीं है जहाँ पे लोगों को जाने की, और जब लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तो उनको रोकेगी। वो ये चाह रहे थे कि आपस में तसादुम हो, यानी कि और मरियम नवाज के कारकुन, यानी कलीम साहब मुस्लिम लीग नून के कारकुन बाकायदा प्लानिंग के तहत नैब दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश उन्होंने की, और उसके नतीजे में फिर जब पुलिस ने उन्हें रोका तो ये तसादुम हुआ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल वेल प्लान था, और अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा तो शायद इसमें वो होता, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ एक बार निकले थे और लोग जो हैं वो नवाज शरीफ की मोहब्बत में बाहर निकले थे, तो बड़ा फ़र्क होता है कि एक सियासी लीडर के पीछे निकलना और ऑर्गेनाइज प्लान करके लोगों को वहाँ लेके आना, और सारे मोस्टली मुझे पेड लोग लग रहे थे वहाँ पे। मैं थोड़ा जल्दी में था, वरना वहाँ मैं लोगों के व्यूज़ लेता और पूछता कि वो कितने पैसे उनको दिए गए हैं यहाँ पर लाने के लिए। अच्छा कलीम साहब, मुस्लिम लीग नून का ये जो आज तर्ज अमल देखने में आया, इस किस्म का तर्ज अमल मुस्लिम लीग नून माजी में भी दिखाती रही है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला, फिर नैब रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के ऊपर हमले की कोशिश, और इस तरह कई और ऐसे वाक़यात हैं। तो आप क्या समझते हैं आज जो कुछ हुआ है, इससे मुस्लिम लीग नून की सियासत को कोई फ़ायदा मिलेगा, या इससे मुस्लिम लीग नून की सियासत को सेटबैक लगा है? शहबाज शरीफ साहब जो मुकामत की कोशिशें कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा इस सारे मामले से? देखें, जो शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं वो अपनी सियासी जमात को बचाने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप कर रहे हैं कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज की, क्योंकि पहले भी इसी तरह हालात रहे हैं कि ये अदारों के साथ इसने तसादुम किया है, और खुफिया जो पाकिस्तान की खुफिया गुफ्तगू थी उसको भी लीक आउट किया गया, जो डिस्कशन हुई, मीटिंग्स हुई, उसको लीक आउट किया गया। तो मरियम की जो गालबन आप डॉन लीग्स का जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बराह रास्त ऐसे इल्जाम लगाए गए जिससे मुल्क की सलामती को झटका लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बेसिकली अग्रेसिव और अदारों के साथ टकराव, और वो अपने आप को प्रमोट करना चाहती हैं, और वो जो रास्ता उसने इख्तियार किया बहुत ही गलत है, और जिससे इनको बहुत डैमेज होगा आने वाले वक्त के अंदर। अभी फिलहाल तो इनको लग रहा होगा कि ये बहुत अपनी पार्टी के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए ये एक इनका पूरा एक था। और जब ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक मैंने वीडियो देखी उनकी जो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड की हुई थी, और उसमें वो कह रही थी कि अगर आप संभाल नहीं सकते तो मुझे बुलाया भी मत करें। मतलब एक किस्म की धमकी लग रही थी, जैसे कि भी अगर तुम लोग मुझे बुलाते हो और आके फेस नहीं कर सकते तो मुझे बुलाया ना करो। यानी आज जो मकसद था मरियम नवाज का कि वो नैब के सामने पेश ना हो, उन्हें सवालात के जवाब ना देने पड़े, वो उसमें कामयाब रही। बिल्कुल 100% कामयाब रही है। और बाकी आपने सवाल किया था कि इनको सियासी फायदा इस चीज से होगा या नुकसान होगा। अभी इनिशियली 1 से 2 दिन के लिए थोड़ी सी इनकी जो है वो वेटेज रहेगी मीडिया के ऊपर, और मतलब 50-50 जो है वो रद्द-ए-अमल रहेगा, जिसके अंदर अभी क्योंकि ब्लेम गेम चल रही है मीडिया के ऊपर कि जी पुलिस ने हमला किया, और दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है वो जो पत्थर गाड़ियों में रख के ये लेके आए थे। और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि वो 100% लेके आए होंगे, और वो उनके पास और भी चीजें मुझे लग रही थी जब वो गुजर रहे थे। उनकी तो फुटेजेस भी सामने आ गई हैं ना अब, गाड़ियों के अंदर पत्थर जो थे वो पहले से रखे गए थे और वो इस्तेमाल किए गए पुलिस के ऊपर हमले में। तो इसमें डैमेज तो पुलिस का ज़्यादा हुआ है, पुलिस के जवान जख्मी भी हुए हैं, वो ज़ेर इलाज भी हैं। तो बहरकैफ कलीम साहब का तजिया ये है नाज़रीन के आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून की सियासत को झटका लगेगा, इससे नुकसान होगा, और शहबाज शरीफ जो कोशिशें कर रहे थे उनको भी नुकसान होगा। तो ये एक वाज़िया तकसीम भी आज नज़र आई मुस्लिम लीग नून के अंदर कि मुस्लिम लीग नून अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा दड़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा है, और एक हिस्सा जो मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़ा है। और मरियम नवाज साहिबा ऑलरेडी हाई कोर्ट से बेल पे हैं पहले केसेस के अंदर, और मज़ीद कुछ केसेस का फैसला भी होना है। नाज़रीन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मरियम बीबी को कब दोबारा बुलावा आता है, और ये जो आज जो कुछ हुआ है इस पे कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह से एक्शन लेते हैं और कैसे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि हुकूमत इसमें कितनी संजीदा है। तो बहरकैफ कल उस्मान बुज़दार साहब की पेशी है, कल उनके हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो इमरान साहब इसमें मैं थोड़ा सा मजीद मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ। बेसिकली ये जो एक्टिविटी ये की गई है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश है, और जैसे कि आप समझते हैं कि सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ जो मामला इस वक्त चल रहा है,
کیونکہ نواز شریف وغیرہ یہ سعودی عرب کے جو ہیں وہ فیورٹ رہے ہیں سیاستدان. تو یہ ایک مجھے جو آج کا واقعہ اور جو سعودی عرب سے اس ٹائم ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے حکمرانوں کا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں یہ مجھے اس سے جو ہے وہ ملتا جلتا لگ رہا ہے. یہ پیچھے پوری ایک گیم چل رہی ہے کہ پراپرلی لڑائی کروائی جائے پراپرلی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں کے بزنس جو ہیں وہ پراپرلی نہیں چل پا رہے. تو یہ ایک موومنٹ بنانے کی بھی ایک سازش ہے کہ پراپرلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے اور حکومت کو جو ہے وہ چلنے نہ دیا جائے. تو یہ پوری ایک جو پاکستان مخالف لوبی ہے یہ اس کی پوری ایک گیم ہے. جس طرح آرگنائز کر کے ریلیاں آئی گئی ہیں پراپرلی فنڈڈ ریلیاں, تو اس چیز کا مجھے پورا اس چیز پر یقین ہے کہ یہ جو پاکستان مخالف لوبیز ہیں انہوں نے اس آج کے ایونٹ کے اندر خوب انویسٹ کیا ہوگا تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے, اس کے ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. تو اس طرح کی جو ان کی یہ سیاست ہے یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت برا نقصان ہوگا اگر یہ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں اور تو پھر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہلی ترجیح رکھ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ آگے باقی معاملات کو دیکھتے ہیں. جی ناظرین, تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا کارکنوں میں, ان کو دیا گیا تاکہ وہ یہ آج کا سارا ایونٹ ہو سکے. اور ایک اور ادارے پہ نون لیگ نے ایک اور حملہ کیا. بہرکیف یہ تو وقت بتائے گا کہ نون لیگ کو اب اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور مریم نواز نے جو کھیل کھیلا آج کے حد تک تو وہ کامیاب رہی کہ نیب میں انہیں پیش نہیں ہونا پڑا, لیکن الٹیمیٹ انہیں نیب میں پیش ہونا پڑے گا, سوالوں کے جواب دینے ہیں. احتساب کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے اور اس میں کل وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نیب جائیں گے, تو ہم کل اس پہ بھی بات کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہ بھی بات کریں. اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ جاتے جاتے ناظرین آپ کو دے دیں کہ کل سعودی سفیر کی GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور امید ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں اور مضبوط ہوں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو یہاں سے پھر ایک دفعہ مایوسی ہوگی تو وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ دیکھیں گے. تو کلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.